الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، یہ 29واں پارہ ہے، اس کی پہلی 4 آیات. اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی قدرت کاملہ اس بات کا اظہار، اس کائنات کا مالک اور خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا اظہار کیا ہے، وہیں اس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا. تم اس دنیا میں ایک مقصد لے کر آئے ہو، اور وہ مقصد کیا ہے یہ بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا پوری دنیا کو، پوری دنیا کے سائنسدانوں کو چیلنج کیا، بذرا دیکھو باہر جا کے جو میں نے چیزیں پیدا کی ہیں، جو میری مخلوق ہے، کیا چھوٹی اور کیا بڑی، کیا نباتات، کیا جمادات، کیا حیوانات، کیا انسان، جو کچھ بھی میں پیدا کیا ہے، ذرا اس کے پاس بیٹھ کے کوئی نقص تو نکال دو. اگر آج نہیں نکال سکے تو کل کر لو. تمہیں قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ کوئی نقص نکالو میری تخلیق کے عمل میں. یہ 3 پہلو ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں کلام فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، وہ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے پیدا بھی کیا ہے اور مدبر امر ہے. کائنات کو پیدا کر کے کہیں وہ بیٹھ نہیں گیا، اس ساری کائنات کا انتظام وہ چلا رہا ہے. پوری کائنات کے انتظام چلانے میں اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے.
وہ واحد ذات ہے جو بے نیاز ہے ہر ایک سے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چھوٹی چیز لے لو، بڑی چیز لے لو، سب کا وہ بادشاہ ہے۔ اس کائنات میں حکم صرف اس کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا۔ بعض لوگوں نے عقل کی بنیاد پر یہ جاننا چاہا کہ کیا واقعی اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، لیکن وہ الجھ کر رہ گئے۔ عقل کی بات اگر دیکھی جائے تو جس طرح ایک دائرہ ہوتا ہے، بہت بڑا دائرہ، اس کے اندر ایک نقطہ ہے بہت چھوٹا سا، کیا وہ نقطہ جو اس دائرے کے اندر ہے وہ اس پورے دائرے پر حاوی ہو سکتا ہے؟ اس نقطے کی کیا مجال کہ وہ پورے دائرے کی حیثیت معلوم کر سکے؟ کر ہی نہیں سکتا، عقل ہی نہیں مانتی۔ ہماری حیثیت کیا ہے اس کائنات میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا ذرہ۔ وہ کائنات کا مالک ہے، ہم اگر چاہیں کہ وہ ہماری عقل میں سما جائے، ہماری عقل فیصلہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، کس طرح ہوا، کیا ہوا، وہ کیا کرتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کے کان نہیں ہیں، وہ سن بھی رہا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ عقل سے باتیں سوچنے والے یہاں آ کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اے لوگوں سن لو، وہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، وہ بہت بلند مرتبہ ہے، تم کیا جانو اس کا مرتبہ۔ ہمارے لیے جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا ہمیں حکم ہے شریعت کا، وہ یہ ہے کہ ہم عقل کی بجائے دل کی بات بھی مانیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس طرح ہے ٹھیک ہے۔ ہم اس کی شان کا کس طرح عطا کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بڑی بابرکت ہے، بڑی بزرگ ہے، بڑی بلند ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، اور اس کا وہ خود مدبر الامر ہے، علیزم بذات الصدور ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، کوئی چیز اس سے بغاوت نہیں کر سکتی۔ جو اس نے انسان کو اختیار دیے ہیں اس کا مقصد اور ہے۔ انسان کرتا ہے بغاوت، اپنی مرضی کرتا ہے اس کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق، خود اس کی صحت کیا ہے۔ آگے پھر انسان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد واضح کیا، الذی خلق الموت والحیات، اے لوگوں جو اس قرآن پر رہتے ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، سن لو کہ زندگی اور موت کا واحد مالک وہ ہے۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنی خواہش کے مطابق یہ میری اتنی عمر ہونی چاہیے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پھر عجیب، یہ دیکھو نا، موت کا لفظ پہلے استعمال کیا، خلق الموت والحیات، اس میں مفہوم کیا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی موت کا وقت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پیدا ہونے والا ہر بچہ
اپنی موت کا وقت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ خلق اللہ حیات موت والا حیات، میں نے اس دنیا میں زندگی کو اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ اس لفظ کا مطلب سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، ہمارا باپ اور ہماری ماں۔ ان کو کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا، جنت میں ان کا ٹھکانہ بنایا۔ یہ بڑی مشہور باتیں ہیں، سب جانتے ہیں، میں صرف اس لفظ کا مطلب بتانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور کہا جو کچھ چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو رہو، یہ جنت تمہارے لیے ہے، لیکن یہ کرنا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت کیا تھا، اس میں کیا چیز تھی، یہ چیز زیر بحث نہیں ہے، صرف ایک پابندی لگا دی، اس کے قریب نہ جانا۔ اب جانتے ہیں کہ شیطان نے ان کو بگڑایا ہمدرد بن کے، کیا کہا کہ یہ درخت کو قریب جاؤ گے تو ہمیشہ یہی رہو گے، یہ درخت جو ہے یہ تو اس کو قریب جاؤ گے تو تم یہی رہو گے۔ اس کے بکارے پہ آ گئے، امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کا جو لباس تھا وہ اتار لیا اور ساری سہولتیں بند کر دی۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھایا بھائی یہ مجھ سے معافی مانگ لو، اس طرح کہو مجھے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا شان ہے اس اللہ تعالیٰ کی۔ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو خود وہ کلمے سکھائے معافی کے، چنانچہ دونوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ بات نقطہ سمجھنے والا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہاں جنت سے سزا کے طور پر نہیں نکالا گیا، معافی دے دی گئی تھی، انہیں معاف کر دیا گیا تھا، پھر کیوں نکالا؟ وہ ایک مقصد تھا انسان کو جنت سے پہلے پیدا کر کے وہاں رکھ کے پھر دنیا میں بھیجنے کا۔ اور مقصد کیا تھا؟ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم ہی اس میں رہو گے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ دنیا میں جاؤ گے تم امتحان دو گے، لیبلوکم، یہ مطلب ہے اس کا۔ دنیا میں جاؤ گے امتحان دو گے، اگر امتحان میں پاس ہو گئے جب واپس جنت میں آ جانا، یہ تمہارے لیے بنائی ہے۔ میری خواہش بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد آدم ادھر جنت میں آئے۔ میں تمہیں جنت میں آنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، تمہیں راستہ بھی بتاؤں گا، تمہارے پاس انبیاء بھی بھیجوں گا، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ طریقہ استعمال کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر اس سب کچھ کے باوجود تم نے بغاوت کی، میری بات کو نہ مانا، پھر ظاہر ہے کہ میرا حق ہے کہ تمہیں سزا دوں۔ جو تم امتحان میں فیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ مقصد تھا انسان کو دنیا میں بھیجنے کا کہ امتحان دے کے آنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات بھی دیے ہیں،
عقل و دانش دی ہے، فہم و فراست دی ہے، اور اختیار دیا ہے کہ چاہو تو اچھا کام کرو، چاہے تو برا کام کرو۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کبھی اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر کوئی فراڈ کرتا ہے، دغا کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں روکا۔ یہی وہ امتحان ہے۔ اختیار ہے انسان کو سب کچھ واضح ہونے کے باوجود اگر وہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارتا ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس لیے پورا قرآن یہ بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ میری بات مان لو، مجھے رب العالمین مان لو، تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ اگر میری نبی کی بات مانو گے، اس کی سنت پر عمل کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن سب کچھ کے باوجود اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم امتحان میں فیل ہو جاؤ گے۔ تو اگر میں اس بات کی مزید تشریح کروں سامعین محترم، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا رزمگاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش گاہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اگر ہم ذرا غور کریں، میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں، ہمارا زندگی کا ایک ایک دن امتحان میں گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی پینسل نہیں ہے جو ہم لکھ رہے ہیں، ہمارا عمل جو ہے وہ امتحان ہے۔ اگر آج میں نے سچی بات کی ہے، مجھے مالی نقصان کے باوجود میں نے سچی بات کی ہے، تو میں امتحان میں پاس ہو گیا ہوں۔ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو آج فیل ہو گیا ہے۔ روزانہ پرچہ ہوتا ہے۔ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں سامعین محترم، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وَلْيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ اندر جو اس نے ایک وہ قوت رکھ دی ہے کہ جو انسان کو ابھارتی ہے غلط کام کرنے کی طرف، چلو ٹھیک ہے، کون دیکھتا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اگر ہم اس جذبے پر قابو پا لیں گے اور کہیں گے کہ یہ عارضی جو لذت یہ مجھے سامنے دکھائی جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں وہ بات کروں گا جو اللہ کا فرمان ہے، تو وہ پاس ہو جائے گا۔ اتنی چیز مشکل بھی نہیں ہے اور اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں، آپ بھی بھول جاتے ہیں، اور کون دیکھ رہا ہے؟ اکیلا ہوں، کسی کو کیا پتہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات ایسی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ تم بھائی غلط کام کرنا چاہتے تو کر لو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم دنیا کے اس کونے میں چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی ہستی نہ دیکھ رہی ہو۔ اب وہ کہاں جائے گا؟ اس کائنات کا کون سا کونا ہے جس میں آدمی چلا جائے اور کہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ قرہ عرض تو چھوٹی سا قرہ ہے ایک، پوری کائنات میں کہیں بھی چلے جاؤ، چاند پر چلے جاؤ، مریخ پر چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، تو حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو جو چاہتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں وہاں جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو سامعین محترم، یہ
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے زندگی کا ایک نچوڑ ہے. ہمیں بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھائی دیکھو تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اتحاد سے امتحان دیتے جاؤ، پاس ہوتے جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. یہ دوسرا پہلو تھا. تیسرا پہلو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے پورے دنیا کے دانشوروں کو، سائنسدانوں کو، دہریوں کو، سب کو چیلنج کیا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا. دیکھو تم روز دیکھتے ہو تمہارے سامنے ایک آسمان، تمہیں آسمان کہتے ہو. آسمان کا مطلب ہے اونچی بلندی. تم روز دیکھتے ہو، اس میں ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، سب کچھ دیکھتے ہو. اجرام فلکی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے ہیں، تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک ہیں، تم دیکھتے ہو. تو میں نے آسمان کو تہ در تہ، ایک آسمان کے بعد پھر ایک فضا، پھر ایک فضا، پھر ایک فضا، 7 تہیں ہیں جو میں نے پیدا کی ہیں. آج کے سائنسدان بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کائنات کس طرح پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی، کس طرح پیدا ہوئی. تو وہ جتنا آگے جاتے ہیں اتنا الجھ جاتے ہیں. اس کائنات کا کتنا احاطہ ہے، کتنا رقبہ ہے، کتنی بڑی ہے، اس کا صحیح طور پر آج تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا، اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکا. یہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عمل کا ایک شاہکار ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. دیکھو بھائی، میری تخلیق کے عمل میں کوئی بھی میں نے چیز تخلیق کی ہے، حیوانات لے لو، نباتات لے لو، جمادات لے لو، کوئی بھی چیز لے لو، اس میں کوئی نقص تو نکال کے دکھاؤ. نکل جاؤ باہر، جا کے دیکھو، پوری دنیا میں گھوم جاؤ، اور یہ میرا چیلنج ہے، کوئی چیز نقص نکال کے دکھاؤ. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جس زمین میں ہم رہتے ہیں یہ کرہ ہے، یہ اس پوری کائنات کی فضا میں کرہ لٹک رہا ہے. اس طرح جس طرح کہ مثلا بہت بڑا ایک تالاب ہے، اس میں آپ گیند پھینک دیتے ہیں تو وہ تیر رہے ہیں نا ادھر ادھر سارے. اس طرح یہ ہمارا کرہ جو ہے فضا میں معلق ہے. باقی کرے بھی موجود ہیں، باقی سیارے بھی موجود ہیں، چاند ہے، مریخ ہے، ستارہ ہے، جتنے ستارے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ٹکے رہے ہیں. ہماری زمین جس کا 7 حصے پانی ہے، 3 حصے خشکی ہے، یہ فضا میں معلق ہے، تو یہ کہیں گرتی کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے سارے سیاروں میں کشش ثقل وہ اس طرح پیدا کر دی ہے. اس کشش کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ اس کشش سے باہر نہیں جا سکتی. یہ سورج کے اتنے فاصلے پر ہے جس سے اس میں نباتات پیدا ہو سکتی ہے. اگر یہ زیادہ قریب ہوتی تو کوئی چیز نہ پیدا ہوتی، جل جاتی. اگر یہ ذرا دور ہوتی تو ساری چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی، کوئی چیز پیدا نہ ہوتی. یہ اس کے حیران کن اس کا یہ شکار ہے تخلیق کا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ایک خاص فیصلے پر رکھا ہے. 1 انچ اگر زمین آگے چلی جائے یا پیچھے چلی جائے، ہر چیز درم برم ہو جائے. قیامت تک یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام کر دیا ہے. یہ آگے پیچھے جا ہی نہیں سکتی. جتنا اس کا فاصلہ ہے سورج سے اتنا ہی رہے گا.
پانی ہے، میں نے کہا نا کہ 7 حصے پانی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، خشکی بھی ہوتی ہے. وہ پانی اتنے کا اتنا ہی رہتا ہے، اس کی شکل بدلتی ہے. سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، بارش برستی ہے، برش کے وہی پانی ہے، وہ وہیں سمندر میں چلا جاتا ہے، کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. جو پانی کی مقدار اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اس دنیا کرۂ ارض کے ساتھ رکھی ہوئی تھی نا، وہ قیامت تک اتنی مقدار رہے گی. یہ انسان کے فائدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، چلنے کا ایک طریقہ بتایا، چلنے کا ایک قانون مقرر کیا، پانی کے چلنے کا ایک قانون مقرر کیا. پانی کے چلنے کا قانون کیا ہے کہ یہ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف جاتا ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو پہاڑوں سے جو پانی نیچے آتا ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ اسی قانون کا نتیجہ ہے کہ ہم دریاؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہریں نکال رہے ہیں، اپنی زمین کو سیراب کر رہے ہیں. پھر ہواؤں کا اللہ تعالیٰ نے قانون کیا بنایا کہ جہاں دباؤ کم ہوتا ہے وہاں زیادہ دباؤ والے علاقے کی ہوا آ جاتی ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو بارشیں کس طرح ہوتی پھر؟ وہ جو ٹھنڈے علاقے سے ہوائیں آتی ہیں وہ اپنے ساتھ آبی بخارات لے کے آ جاتی ہیں. اگر ہواؤں کا چلنا ایک نظام نہ ہوتا تو دنیا بالکل ہی بنجر ہو جاتی. پھر اس کی عجیب حکمت ہے. میں سمندر کی بات کرتا ہوں. میں نے کہا نا کہ 7 حصے پانی ہے، 3 حصے خشکی ہے. سمندر کے نیچے لہریں چلتی ہیں، رویں چلتی ہیں. سمندر کے نیچے مستقل ایک جس طرح دریا ہوتا ہے نا، اس کا سمندر سے نیچے ایک پوری رو چلتی ہے، گرم علاقے سے سرد علاقے کی طرف، سرد علاقے سے گرم علاقے کی طرف. یہ مستقل اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اگر وہ انہیں نہ چلتی، سمندر کے نیچے پانی جو ہے وہ اس طرح ایک خاص قاعدے کے تحت نہ چلتا تو پھر بھی زندگی مشکل ہو جاتی. اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں. مثلا برطانیہ ہے، سرد علاقے میں ہے. اب برطانیہ کے ساحل سے قریب سے جہاں ایک خلیجی رو گزرتی ہے جو خط صفاف کا گرم علاقہ ہے، اس سے وہ رو ادھر جاتی ہے، برطانیہ کے پاس سے گزرتی ہے، تو برطانیہ کی بندرگاہ جو ہے وہ وہاں برف نہیں جمتی. اگر یہ لہر وہاں نہ جاتی، رو وہاں نہ جاتی تو وہاں برف جم جاتی. یہ عجیب اللہ کا نظام ہے. میں چند مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. انسان ساری عمر اس پر غور کرتا رہے. آپ کسی پھول کے پودے کے ساتھ بیٹھ جائیں، دیکھیں ذرا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کتنا شاہکار ہے کہ اس میں مختلف رنگ کے پھول ہیں. نیچے پودا تو ایک ہی ہے، رنگ اس کے مختلف ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشبو رکھ دی ہے تاکہ میرا بندہ جو ہے یہ خوشبو کو پسند کرتا ہے تو یہ اس کے لیے میں یہ سامان مہیا کر دوں. تو اس طرح جب آپ دیکھیں گے پوری کائنات میں کوئی اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی نقص نکال کے دکھاؤ. انسان کے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک مشینری فٹ کی ہے، جگر کا فعل الگ ہے، دل کا الگ ہے، گردوں کا الگ ہے. وہ اس طرح سیٹ کیا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے اگر ہمارے اندر کا نظام جو ہے ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، زندگی سے آزو بیٹھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندے
تم ذرا اپنی حیثیت پر غور کرو نا، تم خود اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہو، اللہ کی نشانی ہو ایک، تم کیا تھے اور کیا میں نے تم کو بنا دیا، تو یہ ایک معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ تخلیقی شاہکار انسان خود کی تخلیقی شاہکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ اس میں سب سے آج بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے، روزانہ پرچے ہو رہے ہیں، جب ہم پرچوں میں پاس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔